اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، جس کو اللہ رب العزت عطا فرمانا چاہتا ہے بعض مرتبہ وہ انگوٹھا چھاپ ہوتا ہے، اپنی سگنیچر تک نہیں کر سکتا، اللہ اس کو جو ہے وہ اربوں روپے کا مالک بنا دیتا ہے۔ اور دوسری طرف کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، پی ایچ ڈی قسم کے لوگ جو ہے وہ کسی ان پڑھ کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کی کلرک کے طور پہ نوکری اور جاب کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ نکلا کہ سارا دن سوشل میڈیا پر مصروف رہنا، فضولیات میں لگے رہنا، لغویات میں لگے رہنا، ہر وقت ہنسنے ہنسانے کی چیزیں دیکھتے رہنا یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی چیزوں کو دیکھتے رہنا، یہ سارے کا سارا لہو الحدیث ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے کہ جب یہ لوگ ان کے اوپر چلے جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے رستے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات کلیئر کٹ ارشاد فرما دی کہ اڈاپٹڈ چائلڈ جو ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کا ہی بیٹا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی تمہارا بیٹا نہیں بن سکتا، نہ وراثت میں حقدار ہوگا، نہ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے اس سے پردے کے احکام ساقط ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رمضان المبارک میں خلاصہ مضامین قرآن مجید کے حوالے سے آج ہماری 21ویں نشست ہے، جس میں انشاءاللہ تعالی ہم 21ویں پارے کے مضامین کا مختصر طور پر جائزہ لیں گے۔ ابتدا میں سورۃ العنکبوت کا آخری حصہ ہے، پھر اس کے بعد 21ویں پارے میں سورہ روم مکمل ہے، پھر سورہ لقمان مکمل ہے، پھر سورہ سجدہ مکمل ہے، اور تقریباً آدھی جو ہے وہ اس میں سورۃ الاحزاب ہے اس پارے کے آخر میں۔ ابتدا میں اللہ رب العزت نے جو احکام اس میں بیان فرمائے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 45 ہے سورۃ العنکبوت کی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اس کی تلاوت کیجیے اور نماز کو قائم کیجیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے اور برائی کی باتوں سے، برے کاموں سے منع کرتی ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ رب العزت کا ذکر تو بہت ہی بڑی چیز ہے، لیکن کون سی نماز ہے جو انسان کو بے حیائی سے اور بری باتوں سے منع کرتی ہے؟ اس میں کچھ باتیں اور کچھ شرائط ہیں جن کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز اخلاص کے ساتھ پڑھی جائے، خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے پڑھی جائے، صرف عادت کے طور پر نماز نہ پڑھی جائے۔ اسی طرح سے دل کی صفائی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی جائے، سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کی جائے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر باقاعدہ نماز پڑھ کر دکھایا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ارکان جیسے جیسے میں ادا کرتا ہوں ایسے ایسے تم بھی اس کو ادا کرنا سیکھ لو۔ اسی طرح سے وقت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نماز پڑھنا سکھایا، اور جو بھی اس کا ابتدائی اور انتہائی وقت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز مومنین پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے، لہٰذا وقت مقررہ پر نماز ادا کی جائے، کیونکہ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ جو شخص نماز کو اتنا لیٹ کرتا ہے کہ سورج جو ہے وہ شیطان کے دو سینگوں کے بیچ میں آ جاتا ہے، یعنی عصر کی نماز کے بارے میں بطور خاص ارشاد فرمایا، تو فرمایا ہادی صلاۃ المنافق، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون سی نماز؟ تو آپ نے فرمایا جو سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان غروب ہونے لگتا ہے تو اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس طرح کی نماز اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہیں ہوتی، اور وہ نماز کبھی بھی انسان کو بے حیائی اور برائی کی باتوں سے منع نہیں کر سکتی جس میں اخلاص نہ ہو، جس میں خشوع خضوع نہ ہو، جو سنت کے مطابق نہ ہو، جس میں وقت کی پابندی نہ ہو، جس میں باجماعت جو ہے وہ اس کا اہتمام نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 50 میں ارشاد فرمایا وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی، مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ اللہ نے فرمایا قل انما الآیات عند اللہ، ان کو بتائیے کہ یقیناً یہ ساری آیات اور جو نشانیاں وہ اللہ رب العزت کے پاس ہیں، وانما انا نذیر مبین، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس سے مراد اصل میں ان لوگوں کی یہ تھی، یہ چاہتے تھے کہ جیسے صالح علیہ السلام کو اللہ نے اونٹنی دی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے
عصا کا جو ہے وہ اژدہا بن جانا، اسی طرح سے ید بیضاء، اور اس طرح کی کوئی نشانی جو ہے وہ جیسے پہلے انبیاء کو اللہ رب العزت نے دی، تو ایسی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں دی جاتی؟ تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی نیکسٹ آیت میں، آیت نمبر 51 میں، اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے؟ چونکہ عرب تھے، اپنی زبان دانی پر ان کو بڑا مان تھا، تو اللہ رب العزت نے وہ نشانی ان کو عطا فرمائی جس کی ان لوگوں کے نزدیک بڑی اہمیت اور حیثیت تھی، کیونکہ ان سے پوچھا جاتا کہ فخر کیا ہے تو کہتے العربیت، دنیا میں سب سے بڑا جو پراؤڈ ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ کوئی بندہ عربی النسل ہو، بھلے اس کو کچھ بھی نہ آتا ہو۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں اللہ نے وہ قرآن جو ہے وہ نشانی کے طور پر دیا ہے جس قرآن مجید کا تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تم ایک آیت نہیں بنا سکتے، 10 آیتوں کا چیلنج دیا وہ نہیں بنا سکتے، ایک سورت کا چیلنج دیا وہ نہیں بنا سکتے، اس میں وہ سٹوریز اور واقعات اللہ نے بیان فرمائے ہیں جن کی تمہاری تاریخ گواہی دیتی ہے، تمہارے بڑے آباء و اجداد سے تم نے سن رکھی ہیں، اور جو ہے وہ اس کے باوجود تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارے اور میرے درمیان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کے طور پر کافی ہے، وہی آسمان و زمین کی ساری باتوں کو جانتا ہے۔ اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان لاتے ہیں، باطل کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں، دین کی قبولیت میں رکاوٹ ہو، وہ باطل ہے، چاہے وہ شرک ہو، چاہے وہ نفاق ہو، چاہے وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایدھزم ہو، کسی بھی طرح کا ایسا سورس آف اور ذریعہ جو انسان کے دین کو قبول کرنے میں رکاوٹ ہو، وہ باطل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں باطل پر ایمان لانے والے، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے، یہی لوگ اصل میں خسارہ پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 56 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورۃ العنکبوت کی، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، میری زمین بڑی وسیع ہے تو تم کسی دوسری جگہ چلے جاؤ تاکہ تم خالص میری عبادت کر سکو۔ اس میں بنیادی طور پہ یہ بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کسی جگہ پر رہ کر اسلام کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو، اسلام پر عمل پیرا ہونا مشکل ہو جائے، اسلام کی جو احکامات ہیں ان کو بجا لانا مشکل ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب قیامت والے دن تمہارا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ تم جو ہے وہ قیامت والے دن اللہ سے کہو چونکہ ہم وہاں پہ پھنس گئے تھے، اسٹرک ہو گئے تھے، اس وجہ سے جو ہے وہ ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکے۔ اللہ نے فرمایا میری زمین بڑی وسیع ہے، کہیں اور چلے جاؤ۔ یہاں سے ایک پوائنٹ کے طور پر اور مسئلہ کے طور پر یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، خاص طور پر وہ اوورسیز لوگ جو یورپ میں جا کے آباد ہو جاتے ہیں، یا اسی طرح سے مغربی ممالک میں آباد ہو جاتے ہیں، امریکہ وغیرہ میں آباد ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہاں کی بہت سارے معاملات کو بطور عذر پیش کر کے اسلام کی بہت سارے احکامات کو وہ چھوڑنے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو دارالکفر میں رہائش اختیار کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے، جہاں جائیں کاروبار کریں، بزنس کریں، جاب کریں اور واپس آ جائیں، اپنی رہائشیں، اپنے بچوں کو وہاں پہ رکھنا، اور اس طرح کے مسائل ہمارے سامنے موجود ہیں کہ بڑی مشکل سے ایک نسل بچتی ہے، دوسری نسل اسلام سے جو ہے وہ بالکل خارج ہو جاتی ہے، تیسری نسل تو بالکل ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اسلام کیا ہوتا ہے الا ماشاء اللہ۔ تو اس وجہ سے ایسے کسی بھی جو ہے نا وہ جو چیز آپ کی بائی چوائس ہے اس کو آپ جو ہے وہ زبردستی اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے عذر اور بہانہ نہیں بنا سکتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور پھر قیامت والے دن تمہیں ہماری طرف واپس آنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 62 میں، اللہ رب العزت ہی کے ہاتھ میں ہر شخص کا رزق ہے، وہ جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، یقیناً اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کے بھی ہاتھ میں کسی شخص کا رزق نہیں ہے، جیسے اللہ رب العزت نے 12 پارہ کی پہلی آیت میں فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جتنے بھی زمین کے اندر چلنے والے، جتنے بھی ذی روح لوگ موجود ہیں، جن کی جو خوراک ہے، ایون کہ درختوں کی بھی اگر کوئی خوراک ہے، اگر انسیکٹس کی کوئی خوراک ہے، چرند پرند کی کوئی خوراک ہے، وہ سب اللہ رب العزت کے ذمے ہے، اور اللہ جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے اور جو ہے وہ تنگ کر دیتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ انسان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اللہ نے وہ سب کچھ سکھا دیا جو نہیں جانتا تھا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ ان الانسان لیطغی، جب کچھ کمانے کے قابل ہوا، جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگا کہ یہ سارا کچھ تو میری مرہون منت ہے، یہ تو مجھے موروثی ملا ہوا ہے، یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، جس کو اللہ رب العزت عطا فرمانا چاہتا ہے بعض مرتبہ وہ انگوٹھا چھاپ ہوتا ہے، اپنی سگنیچر تک نہیں کر سکتا، اللہ اس کو جو ہے وہ اربوں روپے کا مالک بنا دیتا ہے، اور دوسری طرف کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، پی ایچ ڈی قسم کے لوگ جو ہے وہ کسی ان پڑھ کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کی کلرک کے طور پہ نوکری اور جاب کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی مرضی کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر
4 میں وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، یہ جو دنیا اور اس کی زندگی ہے یہ صرف کھیل اور تماشا ہے، اور جو ہے وہ اصل جو زندگی ہے وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشا کے کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اہل مکہ پر بطور خاص جو اللہ رب العزت نے ایک احسان کیا اس کا ذکر ہے آیت نمبر 67 میں، اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، کیا یہ لوگ اہل مکہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے باقی جتنے بھی قبائل ہیں ان سب کو لوٹ لیا جاتا ہے، ان کی جو ہے وہ رہزنی کے واقعات کا وہ شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اہل مکہ کو اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا، اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے لوگوں کے دلوں میں، یہ اس اسلام کے آنے سے پہلے کی بات ہے، سارے لوگوں کے دلوں میں اہل مکہ کی ایک خاص عقیدت ان کے دلوں میں موجود تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کعبہ کے متولی تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ کعبہ کی تولیت کی وجہ سے، کعبہ کے انتظام و انصرام کی وجہ سے دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم ان کو جو ہے وہ ہر طرح کے سفروں کے اندر محفوظ رکھتے ہیں، جیسے سورۃ القریش میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں، اللہ رب العزت پر ایمان نہیں لاتے، اور اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ جس اللہ تعالیٰ کے گھر کے رکھوالے ہونے کی وجہ سے ان کو پورے جو ہے وہ چوروں اور ڈکیتوں سے اللہ رب العزت نے ان کو پروٹیکشن دے رکھی ہے، تو اگر اس اللہ رب العزت پر ایمان لائیں گے تو پھر یقیناً ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پہ بہتر ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورہ روم ہے، اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الف لام میم غلبت الروم، اللہ رب العزت ہی پہلی آیت کے معنی کو جانتے ہیں، اور مغلوب ہو گئے وقتی طور پہ رومی لوگ، فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، ان قریب وہ لوگ جو ہے وہ دوبارہ پھر سے غالب آ جائیں گے۔ یہ اصل میں معاملہ کیا ہے، یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے کہ اتفاق سے اس وقت جو 2 سپر طاقتیں دنیا کے اندر موجود تھیں، ایک روم اور ایک ایران، یہ یعنی روم اور فارس، یہ 2 سپر طاقتیں تھیں اس زمانے کی، اور اس میں رومی جو تھے چونکہ یہ اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، کرسچن تھے، اس وجہ سے مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھی، جبکہ دوسری طرف فارس والے جو تھے یہ چونکہ دین کی کسی بھی دین کے اوپر موجود نہیں تھے، اور یہ یا تو زرتشت تھے یا مجوسی تھے اور آتش پرست تھے، اس وجہ سے ان لوگوں کا دین جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کوئی حیثیت اور مقام نہیں تھا۔ اہل کتاب جو تھے وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ دین تھا، کچھ نہ کچھ ان لوگوں کے اندر علماء اور جو ہے وہ رہبان وغیرہ موجود تھے۔ تو اب معاملہ کچھ یوں ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی ہمدردیاں چونکہ رومیوں کے ساتھ تھیں اہل کتاب ہونے کی وجہ سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے ساتھ اس بات کی جو ہے وہ ایک شرط باندھ لی کہ رومی جو ہیں وہ وقتی طور پہ اگرچہ مغلوب ہو گئے ہیں اور ان کے اوپر اہل فارس غالب آ گئے ہیں، لیکن عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو غالب کر دے گا رومیوں کو، اور جو فارس کے لوگ ہیں یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات کے ذریعے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فی بضع سنین، چند سالوں کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ جو ہے وہ 5 سال کے بجائے اس شرط کو تھوڑا سا بڑھا لیں، چونکہ بضع کا جو لفظ ہے یہ 9 کے عدد تک بولا جاتا ہے، یعنی 1 سے لے کر 9 تک کے عدد تک یہ بولا جاتا ہے، تو اس وجہ سے آپ اپنی شرط کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر لیں۔ تو انہوں نے خیر اس شرط کو ایکسٹینڈ کر لیا اور 100 اونٹوں کی شرط باندھی ہوئی تھی۔ بہرحال عنقریب ایسا ہوا کہ تقریباً 7ویں سال میں اللہ رب العزت نے رومیوں کو دوبارہ پھر سے غلبہ عطا فرمایا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ادھر سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو ہے وہ ہجرت کے بعد اللہ رب العزت نے فتح، اس میں غزوہ بدر میں اللہ رب العزت نے ان کو فتح عطا فرما دی تھی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس مضمون کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں بطور خاص ان لوگوں کے بارے میں جو دنیاوی اعتبار سے تو اپنے آپ کو بڑے پڑھے لکھے سمجھتے ہیں، بڑے جو ہے نا وہ لٹریسی ریٹ ان کا بہت زیادہ ہائی فائی ہوتا ہے، بڑے اپنے آپ کو کوالیفائڈ اور ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی ظاہری علوم تو ان لوگوں نے حاصل کر لیے، لیکن حقیقت میں وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، جو آخرت کا علم تھا جس کے اوپر اصل میں عقل کی بنیاد، عقل جو ہے نا وہ جس کا صحیح معنی میں تقاضا تھا، جو اس دنیا کی حقیقت میں سمجھ لیجئے کہ جو انسان کا بویا ہوا ہے، جب انسان نے اس کو کاٹنا ہے، اصل جو ٹارگٹ ہے انسان کا، جب اس کو انسان نہیں سمجھتا، اور وہ کب سمجھ آتا ہے، وہ دین کے علم کے ساتھ سمجھ آتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر آخرت سے یہ لوگ غافل ہیں تو پھر ان لوگوں کو دنیا کی زندگی کا، اس کے علوم کا اور اس کے جو ہے وہ نالج کا کوئی فائدہ نہیں، جیسا کہ آج کل ہمارے بہت سارے مسلمانوں کی اس طرح کی حالت ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 11 میں اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ رب العزت ہی ہے جس نے پہلی مرتبہ بھی مخلوق کو پیدا کیا، تمام کی تمام جو کریشن ہے
وہ اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ بھی پیدا کی اور پھر اگین اللہ رب العزت اس کو ریپیٹ کرے گا. اور جب اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کی، پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل نہیں تھا، تو دوبارہ پیدا کرنا اللہ رب العزت کے لیے کیسے مشکل ہو سکتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اللہ فرماتے ہیں کہ مجرمین لوگ حیران و پریشان ششدر ہو کر وہاں پر جو ہے وہ کھڑے ہو دیکھ رہے ہوں گے، اور ان کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، کیونکہ دنیا ان لوگوں نے جو ہے نا وہ غفلت کے اندر گزاری ہوگی. اب قیامت والے دن حساب و کتاب کا وقت ہوگا تو ان کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 17 سے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرو شام کے وقت میں، صبح کے وقت میں. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے تمام کی تمام تعریفیں آسمان اور زمین کے اندر. وعشیًا، اور سپہر کے وقت بھی. وحین تظہرون، اور اسی طرح سے جب تم ظہر کا جو ہے وہ وقت کرتے ہو اس وقت بھی. بعض مفسرین نے اس سے تسبیح مراد لی ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح جو ہے وہ صبح دوپہر شام، اور بعض لوگوں نے اس سے 5 وقت کی نمازیں مراد لی ہیں. بہرحال دونوں چیزیں ہی اس سے مراد ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی تسبیح جو ہے وہ بھی ہر وقت بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھا جائے، اور اسی طرح سے 5 وقت کا جو ہے وہ 5 وقت نماز کا بھی اہتمام کیا جائے. اس کے بعد آیت نمبر 19 سے 27 تک اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے. ان میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اللہ رب العزت نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر کتنے خوبصورت مرد بنا کر اور جو وہ بشر بنا کر اللہ رب العزت نے تمہیں دنیا میں بھیجا. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس اللہ رب العزت نے تمہارے نفسوں سے تمہاری بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان میں سکون حاصل کرو، اور بیویوں کے لیے شوہر پیدا کیے تاکہ وہ ان میں سکون حاصل کریں. اور اسی طرح سے دونوں کے درمیان اللہ رب العزت نے محبت رکھی ہے. یہاں سے اسلام کے حلال رشتے کی یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو 1 سے 2 مرتبہ کرنے کے بعد، 1 مرتبہ بھی گناہ میں اس کا ارتکاب کرنے کے بعد انسان کے ضمیر پر وہ بوجھ بن جاتا ہے، اس کو انسان کیری آن نہیں کر پاتا، اس کو کنٹینیو نہیں کر پاتا، ہمیشہ انسان جو ہے نا وہ ڈیمیج ہوتا چلا جاتا ہے. جبکہ حلال میں اللہ رب العزت نے اتنی برکت رکھی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ جیسے جیسے وہ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، اس کی لائف جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، ویسے ویسے اس کے اندر محبت اور مودت اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑھتی چلی جاتی ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، تمہاری زبانوں کے مختلف ہونے کو، جتنی قومیں دنیا کے اندر موجود ہیں اتنی ہی زبانیں اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو ان زبانوں کو سمجھنے کی صلاحیت بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے. اور اللہ کو جب وہ اپنی اپنی زبان میں پکارتے ہیں تو اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کی زبانوں میں ہی ان لوگوں کی پکار کو سنتا ہے، اس کو قبول فرماتا ہے، اور جو بھی ان کی ضروریات ہوتی ہیں اللہ رب العزت پوری کرتا ہے. چرند پرند کی زبان ہے، انسانوں کی زبانیں ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں ان سب کی اپنی اپنی زبانیں ہیں. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات کو پیدا کیا نیند پوری کرنے کے لیے، دن پیدا کیا اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے، اور جو ہے وہ ذرائع معاش اللہ رب العزت نے تمہارے لیے پیدا کیے. پھر اس اللہ رب العزت نے آسمان سے تمہارے لیے بارش بھیجتا ہے، جو کچھ لوگ اس کو دیکھ کر جو ہے وہ خوشی کا ان کو احساس ہوتا ہے، اور کچھ وہ کسان جن کی فصلیں پکنے کو تیار ہوتی ہیں وہ بارش نہیں چاہتے، وہ بعض مرتبہ اس سے ان کو پریشانی ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ ان لوگوں کو مختلف قسم کے ڈر لاحق ہوتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس پانی کے ذریعے اللہ رب العزت زمین کے بنجر ہونے کے بعد، اس کے مردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ فرماتے ہیں. پھر اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے آسمان و زمین کو اپنے حکم کے ساتھ قائم کیا ہوا ہے. وہ آسمان جس کے بارے ہم سورہ لقمان میں پڑھیں گے، بغیر عمد ترونہا، بغیر کسی ایسے ستون کے جو تمہیں نظر آتا ہو، اللہ رب العزت نے کیسے اس کو قائم رکھا ہوا ہے، یہ اللہ رب العزت ہی کی جو ہے وہ قدرت ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 27 میں وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، جس اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ اس پوری کریشن کو پیدا کیا ہے، اس کے لیے یہ بات بہت آسان ہے کہ دوبارہ پھر اس کو لٹائے. اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی ہی مثال سب سے بہتر ہے، اس کے ساتھ کسی کی مثال نہیں بیان کی جا سکتی، اور اللہ رب العزت غالب اور حکمت والے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 30 میں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو قائم کیجئے، بذات خود بھی دین پر قائم رہیے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہی وہ نیچر ہے انسان کی جس کے اوپر اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ خود بھی دین پر قائم رہو، اور اپنے بچوں کو دین سے ہٹا کر ان کو یہودیت سکھا کے، عیسائیت سکھا کے، مجوسیت سکھا کے، ایتھیسٹ بنا کے اللہ کی تخلیق اور نیچر کو بدلنے کی کوشش نہ کرو. جیسے صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اللہ رب العزت نے ہر انسان کو، ہر بچے کو فطرت سلیمہ پر، اسلام پر پیدا کیا ہے. اب اس کے والدین
کی مرضی ہے، اس کو عیسائی بنا دیں، یہودی بنا دیں، مجوسی بنا دیں یا کچھ بھی بنا دیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 39 میں وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، یاد رکھو سود کے ذریعے جو تم اپنے مالوں کو بڑھانا چاہتے ہو، سود کبھی بھی مالوں میں برکت کا ذریعہ اور سبب نہیں ہوتا۔ وما آتیتم من زکات تريدون وجه اللہ، حالانکہ سود میں مال آتا ہوا محسوس ہوتا ہے، جبکہ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تم زکوٰۃ اور صدقات جو اپنے مال میں سے پے کرتے ہو وہی اصل میں مال کو ایکسٹینڈ کرنے والی، اس میں برکت کا سبب ہوتی ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ اور صدقات میں مال نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے وہ برکت والا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی میل کچیل نکل جاتی ہے، اس کے اندر جو کچرا ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ اور جبکہ سود کی صورت میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ جو ہے وہ جیسے جو ہے نا وہ سرکہ کا ایک قطرہ دودھ کے جو ہے نا وہ کتنی بھی بڑی کوانٹٹی میں اگر آپ اس کو ایڈ کر دیں گے تو وہ سارے دودھ کو خراب کر دے گا، تو سود کی مثال بھی اسی طرح سے ہے۔ آیت نمبر 41 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکیوں میں، تریوں میں، سمندروں میں جہاں پر بھی کوئی کسی بھی طرح کا فساد برپا ہوتا ہے، کہیں پر بھی کوئی مصیبت آتی ہے، یہ سارے کا سارا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، لوگوں کے بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جتنا زیادہ اللہ رب العزت کے قریب ہوں گے اتنا ہی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اور آفات سے محفوظ رہیں گے۔ اور جب کوئی قوم اجتماعی طور پہ گناہ کے اندر ملوث ہو جاتی ہے، ان کو کوئی نصیحت کرنے والا رہتا نہیں یا وہ کسی کی نصیحت کو قبول نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت ایسی قوم کو اجتماعی طور پہ زلزلوں کا، سیلابوں کا، طوفانوں کا اور جو ہے مختلف قسم کی آفات کا اللہ رب العزت ان لوگوں کو شکار کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جیسے تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، اسی طرح سے جب آپ کفار کے سامنے کوئی بات رکھتے ہیں تو وہ بھی مردوں ہی کی طرح ہوتے ہیں، جیسے مردے نہیں سن سکتے۔ یہ مسئلہ پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے کہ مردے کسی بھی صورت میں نہیں سنتے، ہم نے 20 پارہ میں اس بات کو جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ جیسے مردے نہیں سنتے، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کفار کے سامنے آپ کا واضح نصیحت کرنا یا نہ کرنا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا اور ان کے اوپر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ انسان کی تخلیق کے اللہ رب العزت نے مختلف مراحل ان کا ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 54 میں اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اس میں جو ضعف کا لفظ ہے یہ امام عاصم کے نزدیک جس کی ہم قرات پڑھتے ہیں، ضعف اور ضعف دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، یعنی ضمہ کے ساتھ بھی اور اسی طرح سے فتح یعنی زبر کے ساتھ بھی۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے بچپن میں انسان کو جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں پیدا کیا، ایک وہ کمزوری ہے، پھر اس کے بعد اس کمزوری کے بعد اللہ رب العزت نے اس کو قوت اور طاقت عطا فرمائی، بچپن ہے، لڑکپن ہے، پھر نوجوانی ہے، پھر جوانی ہے، حتیٰ کہ کڑیل جوان ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اللہ رب العزت اس کو اگین جو ہے وہ بڑھاپے کی کمزوری کی طرف لے جاتے ہیں۔ یخلق ما یشاء، اللہ رب العزت جیسے چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ اس سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے، یہ سورہ روم کے آخر میں اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا کہ قیامت والے دن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے معذرت کریں گے ان کو معذرت کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، ان کو اس معذرت کی اللہ رب العزت کے یہاں اس کی کوئی اوقات اور کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 58 میں کہ قرآن مجید میں ہم نے بے شمار مثالیں بیان فرمائی ہیں، لیکن یہ مثالیں ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دینے والی۔ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، یہ جو باطل کے پجاری ہیں، اسلام کو چھوڑ کر دوسری جو ہے وہ معاملات پر چلنے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے سامنے یہ مثالیں کوئی معنی نہیں رکھتی اور نہ ہی ان کو کوئی فائدہ پہنچائیں گی، اور قیامت والے دن جو ہے وہ ان کی معذرت بھی ان لوگوں کو کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، مثالیں ان کو کیوں فائدہ نہیں پہنچاتی، واضح نصیحت کیوں فائدہ نہیں پہنچاتی، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا رکھی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، آپ صبر کیجئے، اللہ رب العزت کا وعدہ سچا ہے، وہ آ کر رہے گا، اور ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کا جو یقین نہیں رکھتے یہ لوگ آپ کو جو ہے وہ پریشان نہ کر دیں اور آپ کو اس معاملے میں ہلکا نہ کر دیں۔ اس کے بعد سورہ لقمان ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، اللہ عالم بمرادی ہی، یہ کتاب حکیم کے حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہیں، خاص طور پر احسان کرنے والوں کے لیے، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمایا آیت نمبر 6 میں وَمِن النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ،
ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں, جو لہو الحدیث کو خرید لیتے ہیں, یعنی اس کو اپنا لیتے ہیں, شریعت کو چھوڑ کر وہ فضولیات اور لغویات کی طرف چلے جاتے ہیں. لہو الحدیث کی بہت ساری تفاسیر جو ہے مفسرین نے بیان کی ہیں. اس کا جو ہے نا وہ یعنی شغل میلے میں مصروف ہو جاتے ہیں, گانے بجانے میں مصروف ہو جاتے ہیں, ڈرامے میں مصروف ہو جاتے ہیں, فلموں میں مصروف ہو جاتے ہیں. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد جو ہے وہ اللہ رب العزت نے یہ جو لفظ لہو الحدیث ذکر کیا, اس سے مراد گانا اور موسیقی ہے. تو اس کا معنی یہ نکلا کہ سارا دن سوشل میڈیا پر مصروف رہنا, فضولیات میں لگے رہنا, لغویات میں لگے رہنا, ہر وقت ہنسنے ہنسانے کی چیزیں دیکھتے رہنا یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی چیزوں کو دیکھتے رہنا, یہ سارے کا سارا لہو الحدیث ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ جب یہ لوگ ان کے اوپر چلے جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, اللہ رب العزت کے رستے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. جو اس کے اوپر چل پڑتے ہیں وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. وَيَتَّخِذُ اللَّهَ هُزُوًا, اور پھر اللہ رب العزت کے رستے کو مذاق کا ذریعہ بناتے ہیں. اولئک لہم عذاب مہین, اللہ فرماتے ہیں جو لوگ شریعت کو چھوڑ کر فضولیات اور لغویات میں پڑ جاتے ہیں, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا ہی رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, خلق السماوات بغیر عمد ترونها, اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے بغیر ایسے ستونوں کے جو تمہیں نظر آتے ہوں. یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے. وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, پھر اس اللہ رب العزت نے زمین کے اندر پہاڑ گاڑ دیے اور اسی طرح سے جو ہے وہ زمین کے اندر اللہ رب العزت نے ہر طرح کے جانور اور چوپائے جو ہے وہ ان کو پھیلا دیا, اور ہر جانور کے اللہ رب العزت نے جوڑے جوڑے پیدا فرمائے. اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 11 میں, هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, یہ تو اللہ کی تخلیق ہے, اب بتاؤ ذرا تمہارے ان معبودوں نے کیا پیدا کیا ہے, ذرا وہ بھی لا کے دکھاؤ. بل الظالمون فی ضلال مبین, بلکہ جو ظالم لوگ ہیں وہ تو دور کی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی تھیں, ان نصیحتوں کا ذکر کیا ہے. ان میں سے سب سے پہلے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی اور اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور اللہ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ گویا کہ اپنے ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو ہی اللہ رب العزت کے نزدیک جو ہے وہ باحیثیت بناتا ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی جو ہے وہ حیثیت اور مقام بنتا ہے. اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے بے پرواہ ہے اور اللہ کی تعریف میں کوئی کمی نہیں آتی. جب لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلی جو نصیحت ارشاد فرمائی, لا تشرک باللہ, اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا, کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے. اور ظلم کی تعریف کیا ہے, وضع شیء علی غیر محلہ, کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹ کر کہیں اور رکھ دینا. ٹوپی کو پاؤں میں رکھ دینا, یہ ٹوپی کے ساتھ ظلم ہے. اسی طرح سے اگر ایک شخص کی عزت ہے, اس کی عزت کو خاک میں اور قدموں میں رول دینا, یہ اس شخص کے ساتھ ظلم ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ظلم ہے اور دیگر لوگوں کے ساتھ بھی ظلم ہے. تو سب سے پہلے اس نصیحت کا ذکر فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے والدین کے حوالے سے وصیت کا ذکر فرمایا کہ کس طرح سے والدہ جو ہے وہ کمزوریوں کے ساتھ اپنے بچے کو اپنے جو ہے نا وہ اس کو جنین کو اٹھاتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کی جو ہے نا وہ اس کو دودھ پلاتی ہے, پھر اس دودھ کو چھڑوانے کی مدت ہے. اور اس میں جو ہے اللہ رب العزت نے شکر ادا کرنے کا حکم دیا, اپنے والدین کے لیے شکر ادا کرنے کا حکم دیا. پھر جو ہے وہ دوسری نصیحت کا ذکر کیا لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اگر تیرے والدین تجھے شرک پر مجبور کریں, یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, تو پھر ان کی یہ بات تو نہ ماننا, فلا تطعهما, ان کی شرک والی بات کو نہ ماننا. وصاحبهما فی الدنیا معروفا, لیکن دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ ہمیشہ اچھے طریقے سے پیش آنا. واتبع سبیل من اناب الی, پھر ان لوگوں کے رستے کو اختیار کرنا جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جاتے ہیں, کیونکہ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون, آخر کار ہماری طرف لوٹنا ہے اور پھر ہم تمہیں خبر دیں گے جو تم عمل کرتے تھے. پھر اگلی نصیحت کا ذکر کیا, یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ, اے میرے بیٹے اگر تو جو ہے وہ کتنا بھی اپنے آپ کو جو ہے نا بڑے سے بڑا اپنے آپ کو بنا لے گا تو یہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک تیری جو ہے نا وہ تیری حیثیت اور جو تیری اوقات ہے وہ وہی رہے گی. اس وجہ سے فخر اور تکبر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا, یا بنی اقم الصلاۃ, اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا اور نیکی کا حکم دینا, برائی سے رک جانا. واصبر علی ما اصابک, اور جو بھی کوئی تکلیف پہنچے اس کے اوپر صبر کرنا. ان ذلک من عزم الامور, یہ بڑی ہی بلند ہمتی کے کام ہیں. ولا تصعر خدک للناس, اور اسی طرح سے ولا تمشی فی الارض مرحا, لوگوں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ ترش روئی سے پیش نہ آنا اور اسی طرح سے زمین کے اندر اکڑ کر نہ چلنا. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, اللہ رب العزت کسی بھی شیخی بگھارنے والے کو اور فخر اور تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے. وقصد فی مشیک, اپنی چال کے اندر میانہ روی پیدا کرنا, اپنی آواز کو ہمیشہ پست رکھنا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین جو آواز ہے وہ گدے جیسی آواز ہے جو کہ
بلکہ انسانوں کے شایان شان نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 21 میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنا لو تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اِنَّا وَجَدْنَا مَا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، بلکہ ہم تو اس دین پر چلیں گے جو ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اگرچہ شیطان ان کو جہنم کے عذاب کی طرف بھی بلا رہا ہو، اس کے باوجود یہ اپنے والدین اور آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑیں گے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ والدین کے معاملے میں، آباء و اجداد کے دین کے معاملے میں انسان یہاں پر ہپوکریسی کا شکار ہے۔ جب دنیاوی مسئلہ ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے بڑوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے نہیں جانتے تھے۔ جبکہ دین کا جب معاملہ آتا ہے تو اپنے کئی سو سال اور کئی صدیاں پرانا اپنے آباء و اجداد کا دین نکال کے بیٹھ جاتا ہے، تو یہ دین کے اندر سب سے بڑی دین کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 27 میں، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، کائنات کے سارے درخت اگر قلم بنا دیے جائیں، کائنات کے سارے سمندروں کو انک اور روشنائی بنا دیا جائے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے درخت ختم ہو جائیں، سارے کے سارے سمندر اور دریا ختم ہو جائیں، لیکن اللہ رب العزت کی تعریف کے کلمات ختم نہ ہوں، اس اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی اور اتنی زیادہ تعریفات ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 33 میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اے لوگو اس دن سے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور اس دن کا جو ہے نا وہ اپنے دلوں کے اندر احساس پیدا رکھو، اور اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی والد اپنی اولاد کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، کیونکہ دنیا کے اندر تو انسان جو ہے نا وہ اپنی اولاد کو کسی بھی طرح سے پروٹیکٹ کر لیتا ہے، اپنی جان قربان کر کے بھی اپنی اولاد کو پروٹیکٹ کر لیتا ہے، لیکن قیامت والے دن کوئی والد اپنی اولاد کے کام نہیں آ سکے گا، اور کوئی اولاد اپنے والدین کے کام نہیں آ سکے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اس کی آخری آیت میں اللہ رب العزت نے ان باتوں کا ذکر فرمایا ہے جن کا علم اللہ رب العزت کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب نازل ہوگی اس کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے، ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کون کیا شخص کون سا کام کرے گا، دنیا کے اندر رہے گا یا نہیں رہے گا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس بندے کی دنیا کے کون سے مقام پر، گھر پہ، باہر، روڈ پر، کسی اور کنٹری میں، کسی اور شہر میں، نہر میں، دریا میں، سمندر میں، فضاؤں میں، کہاں پر اس کی موت کا وقت لکھا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ رب العزت ہی ان تمام باتوں کو جاننے والے اور باخبر ہیں۔ یہ علم اللہ رب العزت نے نہ کسی نبی کو دیا ہے، نہ کسی ولی کو دیا ہے، کائنات کے کسی بھی شخص کو اللہ رب العزت نے ان 5 باتوں کا علم نہیں دیا۔ جتنے بھی لوگ نبیوں علیہم صلوات اللہ وسلام کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں وہ گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں، اور جو اولیاء اور دیگر نیک لوگوں کے بارے میں اس طرح کے علوم کا جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں، علم غیب کی باتیں کرتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل کے علم کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ سارے کا سارا باطل ہے اور یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ظلم ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ ہے جس کا اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ سورہ سجدہ، اس کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث میں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ تلاوت فرمایا کرتے اور دوسری رکعت میں سورہ دہر، سورہ انسان کی تلاوت فرمایا کرتے، اور اسی طرح سے جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت فرمایا کرتے۔ اس آیت میں، اس صورت میں اللہ رب العزت نے بطور خاص جو ہے وہ آیت نمبر 5 میں ایک خاص بات کا ذکر کیا، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ اللہ رب العزت جو تمام کے تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت کے فرشتے ان معاملات کو جو انسان جو ہے نا وہ جو اعمال کرتا ہے ان کو لے کر اللہ رب العزت کی طرف جاتے ہیں، اس دن جس دن کی جو مقدار ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے یہ دن کے حوالے سے قرآن مجید میں 3 جگہوں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 48 میں ذکر کیا ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ سورہ معارج کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، اور یہاں پر اس صورت جو ہے وہ آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت نے اس دن کا ذکر کیا ہے۔ مفسرین نے مختلف اعتبار سے جو ہے وہ اس کے حوالے سے وضاحت فرمائی ہے۔ سورہ حج کی 48 آیت میں جو اللہ رب العزت نے ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کا جو زمانہ ہے، اللہ کے نزدیک جو زمانہ اور مدت ہے، یہ اس کی جو میعاد ہے وہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی 1000 سال کے برابر۔ اور اسی طرح سے سورہ معارج کے اندر جو اللہ رب العزت نے فرمایا مقدار 50,000 سنہ، 50,000 سال، آیت نمبر 3 میں جو ارشاد فرمایا، تو یہ 50,000 سال کی مدت جو ہے یہ یوم حساب ہے، مفسرین نے ذکر کیا۔ اور یہاں پر جو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے یہ وہ دنیا کا آخری دن ہے جس دن کائنات کی ہر چیز فنا اور تباہ ہو جائے گی اور صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی ہوگی۔ یہ وہ دن ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں پر 1000 سال کے برابر ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کاش کہ آپ قیامت والا دن
مجرموں کو دیکھیں جب اللہ رب العزت کے سامنے اپنے سر کو جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ اللہ رب العزت آج ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، سب ہم نے سن لیا، اے اللہ رب العزت جو انبیاء بیان کرتے تھے، نصیحتیں ہمیں کی جاتی تھی، وہ سب کچھ ہم نے سن لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اے اللہ کسی صورت میں ہمیں واپسی کی کوئی ترتیب بن جائے، ہمیں ایک مرتبہ واپس جانے کی مہلت دے دے، انا موقنون نعمل صالحا انا موقنون، ہم نیک اعمال کریں گے، ہم یقین کر لیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اب ان کو کسی بھی طرح کی کوئی جو ہے وہ فیسیلیٹیشن دینے کا فائدہ نہیں، اب ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، اب ان کو کوئی ریلیکس نہیں دیا جائے گا، بلکہ اگلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ولکن حق القول منی لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، آج ہماری یہ بات حق ہو گئی، ثابت ہو گئی کہ آج کے دن ہم جنوں اور انسانوں سے اس جہنم کو بھریں گے۔ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جو تم نے دنیا کے اندر معاملات کیے تھے، جو تم نے اعمال کیے تھے، ان اعمال کی بدولت یہ سارے کے سارے جو عذاب تمہیں دیے جا رہے ہیں اس کو چکھو۔ وجہ کیا ہے؟ انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، دنیا میں تم نے ہمیں بلا دیا تھا، آج ہم نے تمہیں بلائے ہوئے لوگوں کی طرح ہی کر دیا ہے، لہٰذا اس جہنم کے اندر اپنے اعمال کی بدولت ہمیشہ ہمیشہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے عذابوں کو چکھتے رہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مومن اور کافر کے بارے میں، فاسق کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی آیت نمبر 18 میں، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا فاسق اور مومن جو ہیں یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأویٰ، ایمان والے نیک اعمال والے تو جنتوں میں ہوں گے، جن کا ٹھکانہ اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، جن کی مہمان نوازی اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لی ہے، جبکہ فاسق ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، جب بھی وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے دوبارہ ان کو فرشتے دھکیل کے پھر جہنم میں پھینک دیں گے۔ وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون، اور ان سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کی بدولت آج عذاب کو چکھو، اور پھر شدید قسم کا عذاب اللہ رب العزت ان کو اس کا جو ہے وہ شکار کریں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورت کے آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آیت نمبر 28 ہے۔ یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ یہ فتح کا دن، فتح سے مراد اصل میں ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو تم ہمارے ساتھ عذاب کے وعدے کرتے ہو، یہ عذاب کا وعدہ کب آئے گا؟ اگر تم جو ہے وہ سچے ہو تو یہ وعدہ کیوں نہیں لاتے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، ان کو بتا دیجئے کہ جس دن وہ فتح کا دن آئے گا، یعنی جس دن وہ فیصلے کا دن آ جائے گا، یعنی قیامت کا دن مراد ہے۔ پہلی آیت سے مراد جو ہے وہ مراد ہے جو مشرکین مکہ مطالبہ کرتے تھے، جبکہ اللہ رب العزت نے حقیقی فیصلے کا دن جو ہے وہ اس کا بیان کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جس دن وہ دن آ گیا، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے عذاب کا دن ہو، کیونکہ من ماتا فقد قامت علیہ الساعہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، تو یا پھر وہ قیامت ہی کا دن ہو، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن پھر کسی ایمان والے کو، اس کا ایمان لانے والے کو اس دن کا ایمان اس کا فائدہ نہیں پہنچائے گا، یعنی اس سے پہلے اگر اس نے ایمان نہیں لایا تو آج کفار کا ایمان لانا ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، اور اس دن جو ہے وہ ان کو کسی بھی طرح کی کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ مُنْتَظِرٍ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کیجئے اور آپ بھی انتظار کیجئے، یہ لوگ بھی انتظار میں ہیں، ان قریب وہ فیصلہ کا دن آنے والا ہے جب یہ مر جائیں گے۔ اور قلیب بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے پوچھا تھا کہ ہاں بھائی هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ یعنی مرتے ہی وہ عذاب اللہ تعالیٰ کے شروع ہو جاتے ہیں جن کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ احزاب ہے، جیسا کہ اپنے نام سے ظاہر ہے، احزاب کا معنی حزب کی جمع ہوتی ہے، جس کا معنی مختلف گروہ اور لشکر ہوتے ہیں۔ قبیلہ بنو نذیر جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کر دیا تھا اور ان کو خیبر میں بیچ دیا تھا، ان لوگوں نے، منافقین کا قبیلہ تھا، یہود کا قبیلہ تھا، اور ان لوگوں نے جو ہے وہ کیا کیا، تمام عالم عرب کے تمام کفار کو، مشرکین کو، منافقین کو، غطفان کو، جتنے بھی قبیلے تھے ان سب کو جمع کر کے، جن کی تعداد تقریباً 10,000 کے قریب تھی، ان کو جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مقابلے میں لے آئے، جن کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 3,000 تھی۔ تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے بنیادی طور پہ اس مضمون کو ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مضامین بھی جو ہیں اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمائے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، ایک شخص تھا جو منافق تھا اور وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میرے سینے میں 2 دل ہیں، ایک دل محمد کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے، جبکہ دوسرا دل جو ہے وہ کفار کے ساتھ اور مشرکین کے ساتھ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی سینے میں 2 دل نہیں رکھے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ کسی بھی دل میں اللہ رب العزت نے 2 محبتیں کبھی جمع نہیں کی بطور خاص، دین اسلام کی محبت اور کفر کی محبت۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی دل کے اندر یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ موجود ہوں، اور اگر وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے
تو اللہ کے فرمان کے مطابق یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے اور ایمان والوں کو حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے۔ اس وجہ سے ایک دل میں کبھی بھی دین اسلام اور کفر جمع نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے لے پالک اور اڈاپٹڈ چائلڈ جو ہوتا ہے اس کا یہاں پر اللہ رب العزت نے حکم ذکر کیا ہے۔ معاملہ دراصل یہ تھا جس کی تفصیل آگے موجود ہے آیت نمبر جو ہے وہ 5 میں، اور اسی طرح سے آیت نمبر 4 میں بھی کچھ اس کے بارے میں ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ اپنا کسی بھی بچے کو اپنا لے پالک بیٹا بنا لیتے، کبھی کسی کو اولاد نہیں ہوتی ہے ویسے ہی جو ہے وہ کسی دوسرے کو اپنا بیٹا بول دیتے، تو اب اس کے لیے وراثت کے مسائل بھی، وراثت بھی اسی طرح سے اس کو اس کا حقدار ٹھہراتے، اسی طرح سے پردے کے معاملات بھی اس سے ساقط ہو جاتے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں پھر اس کے باپ کے نام سے ہی اس کو پکارا جاتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا ایک لے پالک بیٹا بنایا ہوا تھا جس کا نام زید تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ۔ اس کو ابتدا میں صحابہ کرام زید بن محمد کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات کلیئر کٹ ارشاد فرما دی کہ اڈاپٹڈ چائلڈ جو ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کا ہی بیٹا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی تمہارا بیٹا نہیں بن سکتا، نہ وراثت میں حقدار ہوگا، نہ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے اس سے پردے کے احکام ساقط ہوں گے، یعنی اس کی جو دیگر لے پالک بہنیں بنیں گی ان سے وہ پردے کا جو ہے وہ حکم اسی طرح سے ہوگا جیسے غیر محرم سے ہوتا ہے۔ اس کی جو ماں ہے جب وہ بڑا ہو جائے گا تو وہ جو لے پالک بیٹا ہے وہ یعنی اس ماں جو ہے وہ اس سے پردہ کرے گی، اس کو جو ہے وہ اس سے پردے کا اور غض بصر کا حکم اسی طرح سے ہوگا، اور یہ سارے کے سارے احکام اسی طرح سے ہوں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان بچوں کو ان کے حقیقی والدین کے نام سے ہی پکارو، حقیقی والد کے نام سے پکارو، جیسا کہ قیامت والے دن والد کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ تو اس کے بعد صحابہ نے بھی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن حارثہ ہی کہنا شروع کر دیا، زید بن محمد کہنا جو ہے وہ سلسلہ یہ ختم کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اس سے پہلے تم سے کوتاہی ہو چکی ہے وہ اللہ رب العزت نے معاف فرما دی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 6 میں بطور خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا ذکر کیا ہے اور ازواج مطہرات کے مقام کا ذکر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تو ایمان لانا لازم ہے، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اتنی محبت انسان کرے، اتنی محبت کرے، جیسا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی موجود ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، لیکن اپنے آپ سے زیادہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر ایمان مکمل نہیں ہے۔ پھر انہوں نے دوبارہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی زیادہ، یعنی جب میری جان کے نذرانے کی بھی ضرورت پیش آئے گی تو آپ پر وہ بھی قربان ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الآن یا عمر اب ایمان مکمل ہے۔ جیسے حدیث میں آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت نہ کرے، اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی زیادہ۔ تو اسی طرح سے اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی آیت کے اندر ازواج مطہرات کا مقام جو ہے وہ اس کا بیان کیا ہے۔ ازواج مطہرات ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، یہ ان کا مقام ہے، یعنی کائنات کی جو ہے وہ سب سے بہترین ہستیاں اور جو ہے وہ خواتین ہیں وہ۔ اسی طرح سے جو ہے وہ ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ امہات المؤمنین مومنوں کی مائیں ہیں، اور اسی طرح سے ان کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے دوسرے لوگوں کے لیے، اور باقی جو پردے کے احکام ہیں وہ ان کے ساتھ اسی طرح سے رہیں گے جیسا کہ غیر محرم کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں ان کا عزت اور مقام اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 9 سے بطور خاص جو ہے وہ غزوہ احزاب کا ذکر کیا ہے۔ غزوہ احزاب بنیادی طور پہ 5 ہجری میں پیش آیا تھا، اس کا دوسرا نام غزوہ خندق ہے۔ خندق اس وجہ سے کہا جاتا ہے، احزاب اس وجہ سے کہ اس میں لشکر جمع ہو گئے تھے، جیسے میں نے تفصیل آپ کو سامنے رکھی ہے ابتدا میں، اور خندق اس وجہ سے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر، چونکہ مسلمان جو ہے وہ یا محاصرے میں جنگ لڑی تھی مدینہ میں، تو 3 اطراف جو ہے وہ خالی تھیں، چوتھی طرف پہاڑ موجود تھا، تو 3 اطراف میں اس کے جو ہے نا وہ خندق کھود دی گئی، بہت گہری جو ہے وہ کھائیاں کھود دی گئیں تاکہ دشمن جو ہے وہ پار کر کے مدینہ پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی، کفار کی تعداد اس میں سارے قبائل ان کے یوں سمجھ لیجیے کہ اس وقت نیٹو فورسز تھی ساری کی ساری، اور سارے مشرکین
مشرکین منافقین بنو قریظہ بنو نذیر، چونکہ بنو قریظہ جو ہے وہ اس وقت اگرچہ حلیف تھے لیکن ان لوگوں نے جو ہے وہ منافقین کا اور مشرکین کا ساتھ دیا، تو یہ بنو غطفان یہ سارے کے سارے مل کر جو ہے وہ تقریباً 10,000 کا لشکر تھا جنہوں نے حملہ کیا۔ 1 مہینے تک یہ محاصرہ جو ہے وہ جاری رہا، اس کے اندر بہت سارے جو ہے وہ صحابہ نے اپنی جان ساری کے جو ہے وہ جوہر دکھائے، اور اسی طرح سے اس میں محاصرے کے دوران جو ہے وہ بہت سارے معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رونما ہوئے، جیسے ایک پتھر ٹوٹنے کا واقعہ ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ ایک ہنڈیا میں کھانے کے حوالے سے واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے جو ہے وہ پانی نکلنے کا واقعہ ہے، تو یہ معجزات یہاں پر رونما ہوئے۔ آخرکار 1 مہینہ یہ محاصرہ جاری رہا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ایک تیز آندھی اور طوفان بھیجا۔ اس تیز آندھی اور طوفان کی وجہ سے ان لوگوں کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی ہنڈیا جو کھانے کے لیے رکھی ہوئی تھی وہ الٹ گئیں، جانور رسیاں توڑا کے انہی کے اوپر چڑھ گئے، اور اس طرح سے اللہ رب العزت نے ان کفار کو نیست و نابود کیا، اور جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ہے وہ فتح عطا فرمائی۔ تو یہ غزوہ خندق اور احزاب جو ہے وہ اس کا اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا ہے۔ کچھ وہ لوگ جو خاص طور پر جو ہے وہ یہاں پہ اس میں پس و پیش کر رہے تھے آگے بڑھنے میں اور میدان میں آنے میں، ان کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اگر جنگ میں شریک نہیں ہوگے تو تم موت سے بچ جاؤ گے؟ یاد رکھو موت سے تم کسی بھی صورت میں فرار نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کی جو ہے وہ آیت نمبر 21 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ اور رول ماڈل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہیں یعنی دین کے اعتبار سے، جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں وہ لے لو، جس سے منع کر دیں اسے رک جاؤ۔ آج کل بہت سارے فتنے جو موجود ہیں ان میں سے ایک فتنہ انکار حدیث ہے۔ انکار حدیث میں وہ لوگ بظاہر بڑا خوبصورت جو ہے وہ ہمارے سامنے نعرہ رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، قرآن میں اگر کوئی چیز آ گئی ہے، اور اسی طرح سے ہمارے بہت سادہ لوگ مسلمان وہ کہتے ہیں جی سب سے پہلے قرآن دیکھیں گے، اگر قرآن میں مسئلہ مل گیا تو حدیث کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حدیث میں نکلا تو اس کو سیکنڈری حیثیت حاصل ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ جہاں تک مسئلہ اتھینٹیسٹی کا ہے تو قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہونے والی جو بات اور جو بھی مسئلہ ہے اس کی اتھینٹیسٹی بالکل سیم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں وحی ہے، قرآن مجید بھی وحی ہے، حدیث رسول بھی وحی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن مجید وحی مطلوب ہے، یعنی جس کی تلاوت عبادت ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وحی غیر مطلوب ہے، جس کی جو ہے وہ تلاوت عبادت نہیں ہے۔ البتہ ویسے حدیث پڑھنے پڑھانے کا جو کام ہے دنیا کا بہترین کام ہے۔ جب قرآن مجید میں یہ موجود ہے کہ وما ینطق عن الہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات ہی نہیں کرتے، تو پھر یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ اس میں کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے، یا جیسا کہ آج کل کے سو کالڈ منکرین حدیث جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فتنہ عجم ہے، عجمی جو ہے وہ سارے کے سارے انہوں نے حدیث کے جمع کرنے کا کام کیا ہے، جبکہ ان کو اللہ کا یہ فرمان نظر نہیں آتا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس دین کو ہم نازل کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے ہی لیا ہے۔ تو دین جو ہے وہ سارے کا سارا ظاہر قرآن کے اندر تو موجود نہیں ہے، قرآن اور حدیث دونوں کو ملا کر ہی، یعنی قرآن مجید کے اندر اگر موجود بھی ہے تو وہ اشارات ہیں، تفصیلات اس کی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہیں، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی اصل میں دین کا مظہر ہے، وہیں سے ہمیں دین صحیح معنی میں سمجھ آ سکتا ہے۔ جیسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، یعنی قرآن کا عملی نمونہ آپ کو دیکھنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیجئے، تو وہ زندگی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے نمونہ اور اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہے، اسی کو تمہیں اپنانا چاہیے۔ اس پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 28 ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے بطور خاص جب فتوحات کا سلسلہ بڑھا، بہت سی جنگوں میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، مال غنیمت آتا تھا، تو مہاجرین اور انصار کی خواتین کو دیکھ کر ازواج مطہرات نے بھی ان کے دلوں میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہمیں بھی مال و متاع ملنا چاہیے، ہمیں بھی جو ہے وہ زیورات اور جیولری اور اس ٹائپ کی چیزیں، ظاہر خواتین ہیں، خواتین ہونے کے ناطے سے ان کی جو یہ خواہش تھی وہ کوئی غیر فطری نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام کی وجہ سے ان کی اس طرح کی دنیاوی اعتبار سے جو خواہش تھی وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی، تو اللہ رب العزت کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا، ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم چاہتی ہو تو دنیا کا مال و متاع لے کر جو ہے وہ تم اپنے گھروں پہ چلی جاؤ، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو میں تمہیں وہ دنیاوی مال و متاع دے دیتا ہوں اور اس کے بعد تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ان کو یہ اختیار دیا کہ یہ مشورہ اپنے والدین سے پوچھے بغیر نہ کرنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اور ان کے ذریعے باقی ازواج سے بھی کہا گیا، اور ساتھ میں کہا دوسری آیت میں وَإِن كُنَّ
تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ أعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرو گی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا ہی بہترین اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو دیکھا تو فوراً یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ پر ترجیح جو ہے وہ دنیاوی مال و متاع کو دوں، لہٰذا ارشاد فرمائے کہ میں تو اللہ اور اس کے رسول کو ہی اختیار کروں گی، اور آپ کی جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ بعد باقی جتنی بھی ازواج مطہرات تھی، اس وقت 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حبالہ عقد میں موجود تھیں، سب کی سب نے پھر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی چاہیے، ہمیں مال و متاع نہیں چاہیے۔ آخری آیت میں اس بارے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ یاد رکھو اگرچہ ازواج مطہرات سے اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے مقام کے پیش نظر ان کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم میں سے بھی کسی نے برائی کا ارتکاب کر لیا، اللہ نہ کرے فحاشی کی طرف تمہارا مائنڈ چلا گیا یا کچھ ایسا ہو گیا، تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا۔ مراد اصل میں یہ تھا، حالانکہ ایسا ان سے ممکن نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے جیسے نبیوں کی حفاظت کی ہوتی ہے، ایسے ازواج مطہرات بھی اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو وہ دیتے ہیں جن کے اندر اس طرح کی کوئی کسی طرح کی جو ہے وہ دنیاوی کوئی لغزش اور اس طرح کی کوتاہی نہ ہو، لیکن صرف ان کے مقام و مرتبہ کی وجہ سے، تاکہ وہ اپنے عزت اور مقام کو مزید بہتر انداز سے جو ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔